بطور مال زر جو بھی جب بھی ملا دوسروں نے وہ تقسیم اسے کر دیا اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت بیچنے جو کہ آٹے کی ٹکیاں بہت. وہ پیغمبر بھی تھے وہ سپاہی بھی تھے تاکہ سلطنت بھی کے حاکم بھی تھے. اس کا ہم پلہ کوئی نہ مجھ کو ملا. میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت منتحب ہونا جائے تیرے مفتی بننا جائے دنیا کو طاقت نہیں ہونا جائے تیرا دین بھی حکمراں تیرے آقا کو ہے آج گھٹتا بہت. سید اعظم شہید امام نازیے جسم عالم شہید تیرے رستے کو حدیث کا چھوڑے گے ہم چاہے ہم کو ستائے دنیا بہت. ہم تو سب سے جو شاداب لوگ ہیں جن کو اگلے رسالت نے سینچا بہت. آج بھی ہمیں اپنی جڑوں پر کھڑے زیر آندھی نے یوں تو لگایا بہت. نور توحید نور کتاب مبین نور سنت ہمیں تو یہاں لائے ہیں. مام احسان ہمارا ہمارے وطن ہم سے پہلے یہاں کا اندھیرا بہت. تو درودوں میں ہے تو سلاموں میں ہے تو اذانوں میں ہے تو نمازوں میں ہے. سارے عالم میں بھئی ہے خوشبو تیری سارے جب میں تیرے نام لیوا ہے. یہ دونوں کروڑوں کی تعداد ہے. آخری میں مجھے ہمیشہ یاد آتا محمد دارا شیخ صاحب امیر شریعت مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ علم کی نعت کا ایک شعر سر خروئی خاک پا چہرے پہ ملنے کا صدا سر بلندی ان کے قدموں پہ جھک جانے کا نام. اس شعر کے ساتھ میں جو ہے حضرت والا کو بہت دیر ہوگی. آخر میں ان اشعار کے بغیر میں حضرت کو دعوت ہی نہیں دے سکتا. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے. صبح جو ہے حضرت بنگلور میں ہے شام میں دلی میں ہے کوئی مہاراشٹر میں کہیں آندھرا میں کبھی تمل ناڈو میں کبھی ترکی میں کبھی سمرقند میں کبھی بخارا میں. مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے ہم نے اس کو چھٹکی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. نہ پوچھ ان خلقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو یہ دے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اگر کچھ مرتبہ چاہے تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں. بہت گستاخی معاف صاحب نظر میں تو اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ اپنی ستاری کا معاملہ فرمائے کہ اللہ ان صاحب نظر بزرگوں کے سامنے رسوا نہ فرمائے. دعا یہ ہے. لیکن چونکہ فارمیلٹیز ہے جلسہ شروع کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے میں نے وہ بڑی حکمت سے کیا ہے. گستاخی کی معافی کے ساتھ جو ہے اب جو حضرت والا کا خطاب ہوگا بالکل ادب کے ساتھ تشریف رکھے. فون جو ہے رنگ آپ کا سائلنٹ پہ کر دے اور جو ہے ادھر سے اٹھنے کی کوشش نہ کرے جب تک حضرت کو بشاشت رہے گی. حضرت والا کا خطاب ہوگا اس کے بعد حضرت والا کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا. اس کے بعد اذان ہوگی نماز ہوگی. اس کے بعد کمیٹی کے ذمہ دار احباب حضرت والا کی شال پوشی فرمائیں گے اور جو ہے نماز کے بعد تہخانے میں ضیافت عام کا انتظام کیا گیا ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سئلت المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها
عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی علمی تعبیر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی قرآن پاک کی حقیقی عملی تفسیر ہے۔ قرآن کو جب بھی پڑھیں، جہاں سے پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نظر آتے ہیں۔ چند مہینے پہلے کا واقعہ ہے، آپ کے اسی شہر میں بعض احباب نے ایک نوجوان کو لا کر ملاقات کرائی، جو کہنے لگا کہ مجھے اس کا یقین نہیں ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، کوئی اس کو چلاتا ہے۔ غیر مسلم خاندان کا نوجوان تھا، اور اس نے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے اخلاق اچھے لگتے ہیں، اسلام کی تعلیمات اچھی لگتی ہیں۔ وہ ہماری خانقاہ میں آ کر مراقبہ بھی کرتا تھا، اور اس نے کہا مجھے مراقبے میں بڑا سکون ملتا ہے، مجھے نماز بھی اچھی لگتی ہے، لیکن میں اس سب کو اللہ کا دین کیسے مانوں؟ میں اللہ ہی کو نہیں مانتا۔ جب میں اللہ ہی کو نہیں مانتا تو میں کسی کو اللہ کا رسول کیسے مانوں، اور کسی کتاب کو اللہ کی کتاب کیسے مانوں؟ بڑا عجیب سا سوال تھا۔ بہت پڑھا لکھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھا۔ یہ فقیر بھی بہت ساری مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنے احباب کے ساتھ چائے پینے بیٹھا تھا، تو اس نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹے تم بھی چائے میں شریک ہو جاؤ۔ اور اس درمیان میں تم سے کچھ باتیں کروں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، میں بحث نہیں کرتا، بحث و مناظرے سے عموماً کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اگر کوئی لاجواب ہو بھی گیا تو اس کا دل مائل نہیں ہوتا۔ ہدایت کا تعلق تو دل سے ہے، اس لیے میں اس موضوع پر تم سے کوئی بحث نہیں کروں گا۔ ہاں، میں چند باتیں تم کو بتلاؤں گا، تم اس میں غور کرو۔ وہ بھی ہمارے ساتھ چائے میں کچھ فروٹ وغیرہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ اس مجلس میں جو احباب موجود تھے ان میں سے کئی یہاں موجود ہیں۔ میں نے اس سے ایک بات کہی کہ دیکھو، اگر تمہاری بات مان لی جائے تھوڑی دیر کے لیے، تمہاری ہی بات مان لیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں۔ اگر کوئی خدا نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تم صرف محمد کہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ جب سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ ہم سے زیادہ احترام کرو گے۔ پھر تو وہ ایک عام انسان ہوئے نا۔
اور اس زمانے کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے برابر بھی ان کا علم نہیں ہونا چاہیے. وہ تو عرب کے ان پڑھ ماحول میں پیدا ہوئے. عربوں کے ہاں پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج بھی نہیں تھا. اس زمانے میں انسانوں کے پاس جو علم تھا وہ بھی بہت ابتدائی درجے کا تھا، اور کائنات کے سلسلے میں تقریباً انسانوں کو کچھ نہیں معلوم تھا. اس زمانے میں لوگ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان نام کی ایک چھت بنائی ہے جس میں کیلیں جڑی ہوئی ہیں، رات میں وہ کیلیں چمکتی ہیں، انہی کو ستارے کہتے ہیں. یہ انسانوں کا تصور تھا. زمین کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی گائے ہے جس نے اپنی سینگ پر پوری زمین کو اٹھایا ہوا ہے، اور جب بہت دن گزر جاتے ہیں ایک سینگ پر لیے لیے تھک جاتی ہے تو ایک سے دوسری سینگ پر شفٹ کرتی ہے، اور اس شفٹنگ کے بیچ میں زمین ہلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا. علم اور تحقیق سے ان تصورات کا کیا رشتہ ہے؟ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے. اس نے کہا یہ بات تو ہے. اب میں تم سے پوچھتا ہوں، تم سائنس کے طالب علم ہو. میں وہ پوری گفتگو تو نقل نہیں کر سکتا، چائے پیتے پیتے بھی اچھی خاصی طویل ہو گئی تھی. میں نے ایک علمی تحقیق اس کے سامنے رکھی اور میں نے کہا تم بتلاؤ انسانوں کو یہ کب سے معلوم ہے؟ اس نے کہا زیادہ سے زیادہ 100 سال سے. اس سے پہلے کسی کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا. ممکن تھا کہ کسی کو معلوم ہو جائے؟ تو اس نے کہا نہیں، ممکن بھی نہیں تھا. تو جب تم خدا کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن محمد کی کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب دنیا میں کسی کو یہ بات نہیں معلوم تھی اور معلوم کرنا ممکن بھی نہیں تھا، تو اس بات کو قرآن میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس نے کہا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو ہے، میں نے آیت پڑھ کر سنائی. اب بتاؤ یہ بات محمد کو کس نے بتلائی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ تو درود شریف پڑھیں. وہ بیچارہ مکلف نہیں تھا، آپ تو مکلف ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذکرت عنده ولم يصلی علی فقد جفانی. وہ بڑا ظالم ہے جو میرا نام سنے اور درود بھی نہ پڑھے. وہ بہت حیران ہوا. میں نے کہا اچھا چھوڑو اس کو، تم کہہ لینا کہ ایک اتفاقی بات ہو گئی. چلو ایک دوسری بات پوچھتا ہوں. اس واقعے کو روک کر میں آپ کو ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں. رابطہ ادب اسلامی میں، رابطہ عالم اسلامی میں مکہ مکرمہ کے مرکز میں ایک بڑے محقق ہوا کرتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ ابھی وہ حیات ہیں یا نہیں. قرآنیات کے بڑے محقق اور پروفیسر تھے شیخ عبد المجید زندانی. ان کی کچھ بڑی اہم تحقیقی کتابیں بھی ہیں، ان کے بیانات بھی ہیں. پہلے سی ڈیز کی شکل میں آتے تھے، اب تو یوٹیوب پہ ہوں گے. کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً 40 سال پہلے کا واقعہ ہے یا اس سے بھی کچھ پہلے. سعودی عرب میں ایک کانفرنس ہوئی تھی علم جنین کے متعلق. بچہ جب ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں. وہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے، کیا کیا احوال پیش آتے ہیں، جس علم میں اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، اس کو اردو میں علم الجنین کہتے ہیں، عربی میں بھی کہتے ہیں.
دنیا بھر کے ماہرین سعودی حکومت کی دعوت پر جمع تھے. امریکہ کے علم جنین کے ایک بہت بڑے ماہر اور ساتھ میں مذہبی عالم اور پیشوا اور امریکہ کے ایک چرچ کے ذمہ دار، عیسائی مذہب کے عالم بھی، چرچ کے ذمہ دار بھی، اور بہت مشہور ڈاکٹر بھی، علم جنین کے ماہر، وہ بھی آئے ہوئے تھے اس کانفرنس میں. کانفرنس کے بعد عبد المجید زندانی صاحب ان کا انٹرویو لینے پہنچ گئے. ممکن ہے تلاش کیا جائے تو کہیں گوگل میں ان کا انٹرویو مل بھی جائے. انہوں نے جا کر کے کہا کہ ہماری خوش نصیبی ہے، آپ کا جیسا ماہر ہمارے ملک میں آیا ہے، ہم آپ کے فن سے متعلق کچھ استفادہ کرنا چاہتے ہیں. اچھی بات. کہا آپ ہم کو یہ بتلائیے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پہلے مرحلے میں وہ کیسا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا جواب نقل کرنے سے پہلے میں آپ کو اس فن سے متعلق تھوڑی سی تفصیل بتلا دوں. جب شوہر اور بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور دونوں کے جسموں سے مادہ تخلیق نکلتا ہے تو شوہر کے جسم سے بہت بڑی تعداد میں جرثومے خارج ہوتے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور عورت کے جسم سے بہت بڑی تعداد میں بیضے خارج ہوتے ہیں، انڈے جیسے. ہر بیضے میں ایک سوراخ ہوتا ہے. یہ چکر لگانا شروع کرتے ہیں اور ان کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی. پھر اللہ کے حکم سے ایک جرثومہ ایک بیضے کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جیسی وہ داخل ہوتا ہے وہ دونوں مل کر کے ایک اکائی بنتے ہیں. یہ ایک خلیہ ہوتا ہے. اس خلیے کو فوراً خوراک چاہیے. اگر اس کو خوراک نہ ملے تو یہ مر جائے گا، ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے پیشگی کہ عورت کے رحم میں پہلے سے خون جمع ہوتا ہے، وہ اس خلیے کی خوراک ہوتا ہے. یہ رحم کی دیوار میں چپک جاتا ہے اور اس خون کو اپنی غذا بناتا ہے، اور غذا ملتے ہی اپنے کو تقسیم کرتا ہے، دو ہو جاتے ہیں. پھر ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے کو تقسیم کرتے ہیں اور ہر ایک دو دو ہو جاتے ہیں، اور دو 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 کی تقسیم چلتی ہے. انہی سے گروپ بنتے ہیں، جن گروپوں سے جسم کے الگ الگ اعضاء بنتے ہیں. یہ بالکل پہلی جو اس کی شکل ہوتی ہے ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے، اور جب وہ چپک جاتا ہے تو عبد المجید زندانی صاحب نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی شکل کیا ہوتی ہے. یہ تھا ان کا سوال. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کی شکل جونک جیسی ہوتی ہے. جونک کا منہ آگے سے ذرا بڑا ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ کے یہاں جونک کو کیا کہتے ہیں؟ جونک ہی کہتے ہیں نا. ہاں چلیں اچھی بات ہے، سب کے بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. اور جونک کا پچھلا حصہ پتلا ہوتا ہے، پیچھے دم جیسی ہوتی ہے پتلی سی، لیکن جونک تو اچھی خاصی بڑی ہوتی ہے، نظر آتی ہے. زندانی صاحب نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا یہ ممکن تھا کہ کسی سادے سے آپریشن میں، کسی چیر پھاڑ میں کسی انسان نے اس کو دیکھ لیا ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کمال کرتے ہیں، وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ آنکھ سے اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. کہا ڈاکٹر صاحب کسی خوردبین سے بھی دیکھنا ممکن.
اس زمانے میں جو الیکٹرانک اعلیٰ درجے کی ترقی یافتہ خوردبینیں بنی ہیں، جو کسی چیز کو کئی ہزار گنا بڑا کر کے دکھا سکتی ہیں، ان کے ذریعے تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ میں 1996 میں رابطہ عالمی اسلامی کے دفتر سے عبد المجید زندانی صاحب کی کتابیں لایا تھا ان موضوعات پر۔ اس میں انہوں نے وہ تصویر بھی دی تھی اور نیچے نوٹ لگایا تھا، یہ تصویر 4000 گنا بڑی کر کے لی گئی ہے، اصل سے 4000 گنا بڑی کر کے لی گئی ہے، تب وہ چھوٹی سی تصویر تھی۔ تو کہا ڈاکٹر صاحب جب اس کو دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا تو کسی انسان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل معلوم نہیں تھا۔ اچھا کتنے دن پہلے معلوم ہوا؟ تو یہ واقعہ چونکہ پچھلی صدی کا ہے، 20ویں صدی کا، تو انہوں نے کچھ عرصہ بتلایا، 50-60 سال پہلے یا کچھ اور، کہ بس اتنے دن پہلے انسانوں کو معلوم ہوا ہے، اس سے پہلے دنیا میں کسی انسان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی کیا شکل ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اگر کسی نے 1400 سال پہلے بتلایا ہو کہ اس کی کیا شکل ہوتی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ پھر کیسی شکل بنتی ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے ذرا ادھر ادھر دیکھا، زندانی صاحب کو پہلے سے معلوم تھا کہ اب یہ کیا کہیں گے، تو وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی نرم پلاسٹک کا ٹکڑا ہوگا؟ انہوں نے جیب سے نکالا، جی میں لے کر آیا ہوں، یہ لیجیے۔ انہیں پتا تھا یہ مانگیں۔ اس ڈاکٹر نے اس کو منہ میں رکھا اور دانتوں کے نیچے رکھ کر زور سے دبایا، اس میں دانت کے نشان بن گئے۔ باہر نکالا، کہا یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جیسے چبائی ہوئی بوٹی ہوتی ہے اور دانت کے نشان بنتے ہیں، ایسا بن جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ کہا اس کو بھی دیکھا نہیں جا سکتا، یہ خود اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس کے نشانات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اس کو بھی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، عام خوردبین سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا۔ بہت طاقتور الیکٹرانک خوردبین جس کی ایجاد کو بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا، زیادہ سے زیادہ اس کی ایجاد 19ویں صدی میں ہوئی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹھی صدی میں تشریف لائے تھے۔ کہ ڈاکٹر صاحب پھر یہ شکل بدلتا ہے تو کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد یہ ہڈیوں کا ایک چھوٹا سا ڈھانچہ بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں کے اس ڈھانچے پر گوشت چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہمارا آپ سے سوال ہے، 1400 سال پرانی کتاب ہے قرآن پاک، اس میں یہ ساری شکلیں موجود ہیں، اب آپ قرآن کے بارے میں کیا کہیں گے اور صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے سورۃ المومنون کی یہ آیات کریمہ ان کو پڑھ کر سنائیں اور دکھائیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر ہم نطفہ کو علقہ بناتے ہیں، علقہ جونک کو کہتے ہیں۔ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم علقہ کو مضغہ بنا دیتے ہیں، مضغہ چبائی ہوئی بوٹی کو کہتے ہیں، جس کو زور سے چبایا جائے اور جس پر دانت کے نشانات بن جائے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اور پھر ہم مضغہ کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیتے ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں، گوشت کا لباس پہناتے ہیں ان ہڈیوں کو۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، اور پھر اس کو
بالکل ایک نئی شکل دے دیتے ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ بہت برکت والے ہیں، کیسی کیسی شاندار مخلوقات پیدا کرتے ہیں. تو ان ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نئی تحقیقات سامنے آنے کے بعد آپ لوگوں نے معانی بدل لیے ہوں؟ ان کے ہاں تو یہ ہوتا ہی رہتا ہے. تورات اور انجیل کی دنیا میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہاں، وہ لوگ اللہ کی کتاب کی اصلاح بہت کرتے ہیں. یہود و نصارہ کے یہاں جو تحریفات ہوئی ہیں وہ ساری تحریفات بری نیت سے نہیں ہوئی ہیں. جن کو ان کی تاریخ کی کوئی شد بدھ ہے وہ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ساری تحریفات بری نیت سے نہیں ہوئی ہیں، اور ساری تحریفات مخالفین کی طرف سے نہیں ہوئی ہیں، بڑی اچھی نیت سے ہوئی ہیں. انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اللہ کے کلام کی اصلاح کی. اس زمانے میں بھی بہت سارے محققین ہیں، بڑے دانشور ہیں جو قرآن کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، انہی لوگ بیچاروں سے متاثر ہیں. تو انہوں نے سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کے معانی کی کوئی تازہ اصلاح کی ہو، کوئی تجدیدی خدمت انجام دی ہو. ایسے مجددین کی کمی نہیں ہے دنیا میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے کہ علاقہ کے وہی معنی ہیں جو آپ بتلا رہے ہیں اور مضغہ کے وہی معنی ہیں جو آپ بتلا رہے ہیں. تو انہوں نے لا کر انہی کے ملک کی ڈکشنری عربی اور انگلش پیش کر دی. یہ آپ ہی کے یہاں کی ہے، آپ کی یونیورسٹی کی ہے، آپ دیکھ لیجیے. اب انہوں نے قرآن لیا، قرآن کا انگریزی ترجمہ لیا، پھر وہ ڈکشنری لی اور اس میں ان الفاظ کو دیکھا، اور ان کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے بھائی میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، میری طرف سے یہ گواہی نوٹ کر لیجئے کہ قرآن الہامی کتاب ہے. کسی کے لیے ان باتوں کو جاننا ممکن نہیں تھا، تو محمد کیسے جان سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ایک نمونہ نہیں ہے، پورا قرآن ایسے نمونوں سے بھرا ہوا ہے. کسی ایک مجلس میں ان سب کو پیش بھی نہیں کیا جا سکتا. اور جب وقت ہوتا ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ رہنمائی پڑھتے ہیں. ایسی بہت ساری باتیں مجھے یاد آتی گئیں، اور وہ بس کچھ کھاتے ہوئے اور اس بچے کو بھی کھلاتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ درمیان میں تھوڑی دیر میں رک جاتا، پھر کوئی نئی بات کہتا، یہ تحقیق کب کی ہے تم بتلاؤ، وہ بتلاتا اتنے دن پہلے کی ہے، اس سے پہلے نہیں معلوم تھی، دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، تم بتلاؤ پھر محمد کو کس نے بتلایا. اور جب وہ خاموش ہو جاتا تو میں کہتا بیٹا جس نے بنایا اسی نے بتایا ہے. اور کون بتلا سکتا تھا؟ جس نے بنایا اسی نے بتایا. آپ یقین مانیے اس مجلس میں اس واقعے کے گواہ موجود ہیں. چائے ختم ہونے کے بعد وہ خاموش اٹھ کر چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک دوست کے ساتھ آیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اور الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ گیا. پورا قرآن معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے یہاں علماء کرام کی کمی نہیں ہے، اللہ اور برکت دے. آپ کا اپنا مدرسہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے محدث، مفسر اور فقیہ کی سرپرستی میں چل رہا ہے. آپ نے سیرت کے بہت سارے بیانات سنے ہوں گے اور آئندہ بھی سنیں گے. اس لیے اگر آج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سنانے کے بجائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات آپ کو سناؤں جو قرآن پاک کے حوالے سے ہوں، تو آپ کو برداشت کرنا چاہیے کہ یہ بھی ایک موضوع ہے سیرت کا، اس کو بھی ہمیں سننا چاہیے، اس کو بھی جاننا چاہیے. ابھی سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی. موقع کی مناسبت کا یہ تقاضا تو نہیں ہے کہ تمام آیات پر روشنی ڈالی جائے، اور خاص طور سے علماء اور اساتذہ کی موجودگی میں میرے جیسے طالب علم کو اتنی جرأت کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن میں اس قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کروں گا. اس سورت کی
اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو ملایا ہے جو آپس میں ملے ہوئے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں ایک سے دوسرے میں چلی جاتی ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن حقیقت میں بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے جس سے دونوں سمندر مل نہیں سکتے۔ دنیا میں سمندروں میں یہ واقعہ جہاں پایا جاتا ہے کہ دو سمندر ملیں اور ان دونوں کے درمیان میں ایک رکاوٹ ہو، ایسا سمندر عرب ممالک کے کسی ساحل پر نہیں پایا جاتا۔ یہ واقعہ یا تو ترکی میں پایا جاتا ہے یا ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں پایا جاتا ہے۔ کیپ ٹاؤن میں بحر اٹلانٹک اور بحر ہند یہ دونوں ملتے ہیں۔ بحر اٹلانٹک ٹھنڈا سمندر ہے، بحر ہند گرم سمندر ہے۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے، آپ چاہیں تو اس کو بھی گوگل میں دیکھ سکتے ہیں، لیکن جن کو اللہ نے موقع دیا انہوں نے سمندر کے کنارے بھی کھڑے ہو کر دیکھا ہے۔ دونوں کے پانی کا رنگ الگ الگ ہے، دونوں کے پانیوں کا حجم الگ الگ ہے، پانی کا وزن الگ الگ ہے، دونوں کے پانی کی خصوصیات الگ الگ ہیں۔ ایک ہی ساحل پر کیپ ٹاؤن جنوبی افریقہ کا مشہور شہر ہے، بالکل کنارہ ہے دنیا کا، ایک ہی ساحل پر ادھر جا کر کوئی سمندر میں پیر ڈالے تو پانی ٹھنڈا ہے، ادھر جا کر کوئی سمندر میں پیر ڈالے تو پانی ہلکا سا گرم ہے اس کے مقابلے میں۔ سمندر کے ماہرین کا یہ کہنا ہے، اور یہ بھی بہت زیادہ پرانی تحقیقات نہیں ہے، کہ دونوں سمندروں کی مخلوقات بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ ادھر کے جانور ادھر نہیں آ سکتے، ادھر کے جانور ادھر نہیں جا سکتے، حتیٰ کہ اگر ادھر کے جانور ادھر چلے جائیں تو زندہ نہیں رہ سکتے، ادھر کے جانور ادھر چلے جائیں تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ لہریں آتی ہیں، مد و جزر ہوتا ہے، تو ایک سمندر کا پانی دوسرے سمندر کے اوپر یوں چڑھتا چلا جاتا ہے دور تک، کلومیٹر کے حساب سے، اور پھر اس طرح واپس چلا جاتا ہے جیسے کوئی چادر کھینچ لی جائے۔ پانی آپس میں ملتا نہیں ہے، جیسے آپ گدے کے اوپر چادر بچھا دیں اور پھر کھینچ لیں تو وہ چادر گدے سے چپکتی نہیں ہے، آپ کھینچ لیں تو کھینچتی چلی آتی ہے۔ اسی طرح پانی اوپر چڑھتا جاتا ہے اور کھینچ کر آ جاتا ہے۔ اب تو اگر آپ یوٹیوب پر مرج البحرین ڈالیں گے تو یہ منظر آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کس طرح پانی چڑھ رہا ہے اور واپس جا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس منظر کو کبھی نہیں دیکھا، اور عام طور سے عرب تاجروں کا سمندر سے جن علاقوں میں سفر ہوتا تھا ان علاقوں میں یہ منظر نہیں پایا جاتا۔ عرب کے تاجر عموماً ہندوستان کا سفر کرتے تھے، مشرقی ممالک کا اور مشرقی جزائر کا سفر کرتے تھے، اس پورے علاقے میں یہ منظر کہیں نہیں پایا جاتا، اور کیپ ٹاؤن تک تو اس زمانے میں انسانوں کی رسائی بھی نہیں ہوئی تھی۔ افریقہ کے جنگلات ایسے جنگلی انسانوں سے بھرے ہوئے تھے کہ مہذب دنیا کا کوئی انسان وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تو اللہ کے دیوانے بندے اللہ کا دین لے کر ساری دنیا کے لیے نکلے تو پہنچے، انگریزوں سے بہت پہلے اللہ کے عاشق اور دیوانے بندے پہنچے ان علاقوں۔ ترکی کا علاقہ بھی بالکل الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر نہیں کیا،
سمندر کو اندر جا کر آپ نے نہیں دیکھا، ممکن ہے کنارے سے دیکھا ہو، جدہ میں ساحل ہے، آپ جزیرۃ العرب کے اندر سفر کیا کرتے تھے، ایک طویل عرصہ آپ کی زندگی کا تجارت میں گزرا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے بعد نبوت کے ملنے سے پہلے، نبوت ملنے سے کچھ دن پہلے تو آپ پر تنہائی پسندی کا غلبہ ہو گیا تھا، آپ اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے اور طویل مراقبے کرتے تھے، غار حرا میں جا کر آپ طویل مراقبے کیا کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے تک آپ سفر کرتے تھے اور خوب سفر کرتے تھے، اس لیے یقینی طور پر آپ جدہ بھی گئے ہوں گے، آپ نے بحر احمر کو بھی دیکھا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے کشتی پر سفر نہیں کیا، سمندر کا سفر نہیں کیا، اگر دیکھا تو کنارے سے کھڑے ہو کر دیکھا ہوگا، اندر جا کر نہیں دیکھا، اور اگر آپ اندر جاتے بھی تو وہاں یہ منظر نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن نے کتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، مرج البحرین یلتقیان، اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کو اس طرح ملایا کہ وہ آپس میں ملے ہوتے ہیں، کشتی رانی میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تیرنے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ایک تیراک ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، ادھر سے ادھر آ سکتا ہے، ایک کشتی اس طرف سے اس طرف جا سکتی ہے، اس طرف سے اس طرف آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ کوئی ایک سمندر دوسرے سمندر پر غالب نہیں ہو سکتا، ایک پانی دوسرے پانی پر چھا نہیں سکتا، رک نہیں سکتا۔ اس زمانے میں سائنسدانوں نے، سمندر کے امور کے ماہرین نے اس کی سائنسی توجیحات بھی بتلائی ہیں کہ اصل میں دونوں پانیوں کا حجم الگ الگ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک پانی دوسرے پانی میں شامل نہیں ہوتا، دونوں پانیوں کے اوپر گویا ایک نہ نظر آنے والا بہت باریک غلاف ہوتا ہے۔ یہ غلاف کس نے بنایا؟ جس نے سمندر کو بنایا اس نے بنایا، جس نے اس سب کو بنایا وہ بتلا رہا ہے۔ سمندر سے متعلق آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں اس سے زیادہ حیرت انگیز ایک معجزہ سناتا ہوں۔ قرآن پاک میں دو سمندروں کے ملنے کا تذکرہ دو الگ الگ مقامات پر ہے، اور دونوں مقامات پر دو الگ الگ مناظر کو بیان کیا گیا ہے۔ عربی میں جب مطلقاً بحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد سمندر ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں سمندر کہتے ہیں، لیکن اگر بحر کے ساتھ صفات کا استعمال ہو تو پھر سمندر کو بیان کرنا ہو تو اس کو بحر اجاج کہتے ہیں، اور مطلقاً بحر میں ندیاں بھی آ جاتی ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، ہمارے یہاں اردو میں سمندر کا لفظ تو متعین ہے ایک ہی معنی کے لیے، لیکن دریا کا لفظ مشترک استعمال ہوتا ہے، آپ اس کا ترجمہ دریا کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں لفظ دریا میٹھے پانی کی ندی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کھارے پانی کے سمندر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کو آپس میں ملایا ہے، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، یہ میٹھی ندی ہے اور یہ کھارا سمندر ہے۔ فرق محسوس کریں، خاص طور سے طلباء، علماء سے کہنے کی تو میں ہمت نہیں کر سکتا، اس فرق کو محسوس کریں کہ سورہ رحمان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کے ملنے کا تذکرہ کیا، یعنی دونوں طرف کھارا پانی، وہاں صرف ارشاد فرمایا بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوتی، لیکن جہاں ندی کے سمندر میں ملنے کا تذکرہ فرمایا، جیسے ہمارے یہاں گنگا کی دہانی پورا ہندوستان پار کر کے بنگال میں، بنگلہ دیش میں گنگا مختلف شاخوں میں تقسیم ہو کر کے سمندر میں جا کر کے ملتی ہے، جیسے دریائے نیل جا کر سمندر میں ملتا ہے، بہت ساری ایسی ندیاں ہیں،
وہ جا کر سمندر میں ملتے ہیں۔ جزیرۃ العرب میں ایسا کوئی منظر نہیں ہے، عرب اس بات سے واقف نہیں تھے، اور جہاں یہ مناظر نظر بھی آتے تھے وہاں کی انسان بھی واقف نہیں تھے کہ حقیقت میں ہوتا کیا ہے۔ جہاں میٹھے پانی کی ندی، میٹھا دریا کھارے دریا میں جا کر ملتا ہے، وہاں اللہ نے صرف یوں نہیں فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہوتی ہے، وہاں اللہ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان ایک ایسا زون ہوتا ہے جو دونوں طرف سے پیک ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ اللہ تعالیٰ جب میٹھے پانی کی ندی کو کھارے سمندر میں ملاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان میں ایک ایسا زون ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، وہ دو طرفہ پیک ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے دو طرفہ پیک ہونے کا؟ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں، جس کا دل چاہے کسی بڑے سے بڑے سائنسداں سے جا کر معلوم کر لے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ظن اور گمان پر کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، یہ علم کا اور تحقیق کا زمانہ ہے، اور علم اور تحقیق کے زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خالص علمی اور تحقیقی معجزہ عطا فرمایا ہے اپنے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درمیان کا زون دونوں طرف سے پیک کس طرح ہوتا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ پیچھے ندی ہے میٹھے پانی کی، ادھر سمندر ہے کھارے پانی کا، درمیان میں ایک زون بنتا ہے جس میں دونوں پانی مکس ہو جاتے ہیں، ندی کا پانی اور سمندر کا پانی دونوں مکس ہو جاتے ہیں۔ پیچھے ندی کے جو زندہ جانور ہیں، مچھلی ہو، کچھوا ہو، کیکڑا ہو، یا اس قسم کے جو بھی جانور ہیں جو ندی کے ہیں، یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہوگی کہ میٹھے پانی کی مچھلی کھارے پانی کے سمندر میں زندہ نہیں رہ سکتی، اور کھارے پانی کی مچھلی میٹھے پانی کی ندی میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ کھارے پانی کی مخلوق ہے، اس کو کھارا ہی پانی چاہیے، یہ میٹھے پانی کی مخلوق ہے، اس کو میٹھا ہی پانی چاہیے۔ یہ درمیان کے زون کی جو مخلوق ہوتی ہے یہ نہ ادھر زندہ رہ سکتی ہے نہ ادھر زندہ رہ سکتی ہے، اور صرف اتنا نہیں، ادھر کی مخلوق درمیانی زون میں لائی جائے تو زندہ نہیں رہ سکتی، ادھر کی مخلوق درمیانی زون میں لائی جائے تو زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ معنی ہے دونوں طرف سے پیک ہونے کے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، کہ اللہ تعالیٰ درمیان کا ایک علاقہ ایسا بناتے ہیں جو دو طرفہ پیک ہوتا ہے، ادھر سے بھی پیک ہے ادھر سے بھی پیک ہے، ادھر کے جانور بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ادھر اندر نہیں آ سکتے، ان کے لیے دیوار ہے، انسان کے لیے دیوار نہیں ہے۔ تیرنے والا انسان جا سکتا ہے، کشتیاں جا سکتی ہیں، لیکن ان مخلوقات کے لیے آنکھ سے نہ نظر آنے والی ایک دیوار ہے، ادھر کے جانور ادھر نہیں آ سکتے، ادھر کے جانور ادھر نہیں جا سکتے، اور پھر ادھر کے جانور ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے جانور ادھر نہیں آ سکتے، ادھر سے بھی دیوار ہے ادھر سے بھی دیوار ہے، دونوں طرف سے پیک ہے۔ اس کو معلوم تھی یہ بات، دنیا میں کسی کو نہیں معلوم تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوئی؟ جس نے سمندروں کو بنایا اس نے اپنے نبی کو بتلایا۔ اللہ، یہ قرآن معجزہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن۔ کاش کہ ہم اس حیثیت سے دنیا کے تمام انسانوں تک قرآن کو پہنچا سکے۔ اور پھر دیکھیں، ایک زمانے میں جب دینی مصروفیات میری اتنی نہیں تھی جتنی اب ہیں، تو ساتھ میں کاروبار بھی کرتا تھا۔ ایک گجرات کے تاجر تھے، ایک عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں ہے یا نہیں،
اس وقت وہ بوڑھے آدمی تھے، ان سے ہمارا لین دین تھا، آیا کرتے تھے ہمارے شہر میں۔ ان کا اپنا ایک پروڈکٹ تھا جو مشینریز میں استعمال ہوتا تھا، مشینریز کے پرزوں کا کام تھا میرا۔ تو جب دھیرو بھائی امبانی کا انتقال ہوا تو جتنے دولت مند تھے سب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی، یہ کیا ہوا، اتنا بڑا آدمی مر گیا، کسی دن ہم بھی مر جائیں گے۔ جو دنیا سے جتنا دل لگاتا ہے اس کو جتنی زیادہ دنیا ملتی جاتی ہے اتنا زیادہ اس کے دل میں موت کا خوف بڑھتا رہتا ہے، اور موت کا یہ خوف اس سے زندگی کی لذتیں چھین لیتا ہے، وہ مرنے سے پہلے مر مر کے جیتا ہے۔ اور جو اللہ سے دل لگاتا ہے اس کے دل میں موت کا خوف نہیں ہوتا کہ اللہ نے زندگی دی ہے متعین کر کے، جتنے دن رہنا ہے دنیا میں رہیں گے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی نعمتیں ان کو استعمال کرنا ہے، اور جب اللہ بلائیں گے چلے جائیں گے تو وہ آخری سانس تک اللہ کی نعمتوں کی لذت پاتا ہے۔ تو وہ جب آئے ہمارے پاس، چونکہ جب آتے تھے تو دیر تک بیٹھتے تھے، مختلف باتیں ہوتی تھیں، تو وہ کہنے لگے مولانا صاحب یہ زندگی کیا ہے، اتنا بڑا آدمی مر گیا، اس کی فیکٹریاں، اس کا کاروبار، اس کا بینک بیلنس، اس کی بنائی ہوئی کوٹھیاں، اس کی گاڑیاں، اس کا اپنا جہاز، سب کچھ چھوڑ کر کے چلا گیا، مر گیا اتنا بڑا آدمی، یہ زندگی کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا میں اپنے الفاظ میں بتلاؤں زندگی کیا ہے یا قرآن سے بتلاؤں؟ قرآن پاک رکھا رہتا تھا قریب میں، کچھ کتابیں بھی رکھی رہتی تھی، طالب علم تو جہاں ہو طالب علم ہی رہتا ہے نا۔ ہمارا کاروبار اس قسم کا نہیں تھا کہ بہت زیادہ اس میں مصروفیت ہو، بہت چھوٹے چھوٹے سے گاہک آئیں، تو وہ یہ تھوڑی دیر کام ہوتا تھا، باقی ملازمین اپنا کام کرتے رہتے تھے، اور یہ طالب علم وہاں بیٹھ کر کچھ پڑھتا رہتا تھا، کچھ لکھتا تھا، کچھ مطالعہ کرتا تھا، تو کچھ کتابیں قرآن پاک کا نسخہ رکھا رہتا تھا۔ میں نے قرآن اٹھائے تو انہوں نے حیرت سے کہا کیا قرآن میں یہ بھی ہے؟ میں نے کہا قرآن میں کیا نہیں ہے، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہماری دنیا اور آخرت سے متعلق، ہماری ہدایت کے تعلق سے کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ کی کتاب میں نہ ہو۔ کیا نہیں ہے قرآن میں؟ اور یہ تو بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے قرآن سے بتلائیے۔ میں نے قرآن کھول کر چند مقامات سے ان کو چند آیات پڑھ کر سنائی، اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ میں نے کون کون سی آیات سنائی اور اس کی ہلکی پھلکی تشریح کی۔ تو وہ کہنے لگے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کاش کہ میری جوانی ہوتی تو میں بھی قرآن پڑھتا۔ میں نے کہا بڑھاپے میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں ابھی اس عمر میں کہاں عربی سیکھ سکوں گا۔ میں نے کہا نہیں، عربی میں ضروری نہیں ہے، آپ جس زبان میں چاہیں اس زبان میں آپ کو ترجمہ مل جائے گا، آپ قرآن پڑھیں۔ تو انہوں نے بہت حیرت سے پوچھا ہر زبان میں مل جائے گا؟ میں نے کہا ہاں آپ بتلائیں، گجراتی میں چاہیے کہ ہندی میں چاہیے کہ انگلش میں چاہیے، اور یہاں چاہیے کہ اپنے آفس میں چاہیے؟ آپ کو احمد آباد کے اپنے آفس میں چاہیے، آپ بتلائیے، آپ کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے گا انشاءاللہ، ایک فون کرنے کی ضرورت ہے، آپ تو ہر جگہ تھے ہمارے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر انگلش میں مل جائے تو بہت بہتر، میں ٹھیک ہے اگلی ملاقات میں انشاءاللہ انگلش میں مل جائے گا۔ لیکن مجھے اس خدمت کا موقع نہیں مل سکا۔ مالیگاؤں میں کوئی اور تاجر تھے، انہوں نے ان کے لیے انگلش کا قرآن کا ترجمہ منگا دیا تھا، وہ لے لیو۔ اگلی بار جب آئے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کو انگلش کا قرآن پیش کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن تو مجھے مل گیا تھا اور میں روزانہ اس کو پڑھتا ہوں، اپنے تکیے کے قریب رکھتا ہوں، جب تک تھوڑا سا پڑھ نہیں لیتا اس وقت تک میں سوتا نہیں ہوں، مجھے بہت سکون ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اب تک جتنا پڑھا اس کا دل پر کیا اثر ہوا؟ کہنے لگے مولانا میں سچی بات بتلا رہا ہوں، میرا دل کہتا ہے یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ میں نے ان سے کہا آپ کو پتہ ہے آپ نے ایک بات اور مان لی، آپ زبان سے اقرار کریں یا نہ کریں، لیکن ابھی آپ نے جو کہا اس کا لازمی تقاضا ہے، جب یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے تو پھر جس انسان کے ذریعے ہم کو ملی ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ کے دل نے اس کو مان لیا
کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب آپ اس کا زبان سے اقرار کریں نہ کریں وہ آپ کی بات ہے, وہ خاموش ہو گئے, لیکن دل تو مانتا ہے نا. ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور ان کے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. بات چونکہ سمندروں کی نکل آئی ہے, میں بہت زیادہ دوسرے موضوعات کی طرف آپ کو نہیں لے جا سکتا. بڑا کرم کیا مولانا نے کہ آپ کو پہلے سے بتلا دیا ہے کہ میں 3 دن سے مسلسل کتنا مصروف تھا اور صبح سے کتنی مصروفیات کے بعد آیا ہوں, اور یہاں حاضری سے پہلے میرا سر کتنا دکھ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح کچھ بات ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے قاری صاحب کو, انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی اور میرے لیے مسئلہ بہت ہی ہے. انسان کی ہدایت قرآن کا موضوع ہے, اور یاد رکھیے کسی موضوع کے ماہر کے لیے اپنے موضوع پر گفتگو کرنا بہت مشکل کام نہیں ہے, لیکن کسی اور موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے متعلق موضوع کو ٹچ کر کے نکل جانا اور بالکل سچی حقیقت کو بیان کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. قرآن کا موضوع ہدایت ہے. قرآن آسمانی حقائق اور زمینی حقائق اور مخلوقات کی تعداد اور مخلوقات کی صفات اور ان کے احوال, ان کی کیفیات بیان کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا ہے. قرآن خشکی اور سمندر کو بیان کرنے کے لیے نہیں نازل ہوا ہے. قرآن تو انسانوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نازل ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے. قرآن کا موضوع ہدایت ہے. سائنس قرآن کا موضوع نہیں ہے, جغرافیہ قرآن کا موضوع نہیں ہے, فلکیات قرآن کا موضوع نہیں ہے, ارضیات قرآن کا موضوع نہیں ہے. لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں ضرورت ہوتی ہے, جب قرآن ارضیات کا تذکرہ کرتا ہے تو ایسا مکمل تذکرہ کرتا ہے کہ بڑا سے بڑا ماہر حیران رہ جاتا ہے. جب قرآن فلکیات کا تذکرہ کرتا ہے تو اتنا مکمل کرتا ہے کہ بڑے سے بڑے فلکیات کے ماہر کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی. آپ کے شہر میں فلکیات کے ایک بڑے پروفیسر ہیں جو علماء کو ان پڑھ سمجھتے تھے. بیچارے پروفیسر صاحبان تو یہی سمجھتے ہیں نا ہم ہی نے پڑھا ہے اور کسی نے کچھ پڑھا ہی نہیں. اس عاجز کی جب نئی نئی حاضری شروع ہوئی آپ کے شہر میں تو مسجد بیوپاریان میں جو مجلس ہوا کرتی تھی صبح کے وقت ایک مرتبہ اس میں آ گئی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی ان آیات کریمہ پر گفتگو ہو رہی تھی جن کا تعلق فلکیات سے ہے. وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ یوں ہی تفریحاً آئے. اب تو اللہ کا فضل ہے وہ تہجد گزار ہیں, بہت ذاکر و شاغل ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, اپنی پرانی زندگی پر بلک بلک کر روتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں تو ایک دوست کے ساتھ یوں ہی تفریحاً آ گیا تھا کہ دیکھیں کیا باتیں ہوتی ہیں. وہاں میرے موضوع پر گفتگو ہو رہی تھی اور میری آنکھیں پھٹی تھی. اتنی گہری باتیں, اتنی تفصیلی باتیں, اور یہ ساری باتیں قرآن میں. وہیں سے اللہ نے ان کی زندگی بدل دی. مجھے ایک مرتبہ اپنا قصہ جب سنانے لگے تو ہم نے ان سے کہا کہ پروفیسر صاحب یہ ہمارا موضوع تھوڑی ہے, ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں, ہمارا موضوع تو ہدایت ہے, ہمارا کام تو دعوت ہے. یہ تو آپ جیسی چڑیوں کو پھنسانے کے لیے ہمارے جال ہیں. جیسی چڑیا ہوتی ہے اس کو بچانے کے لیے ایسے جال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قرآن پاک کے حوالے سے ہم جیسے طالب علموں کو عطا کیے ہوئے. اصل مقصد تو بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کا تذکرہ فرمایا سورۃ النور میں. اصل تذکرہ اس بات کا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے
جب ایمان مل جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے اور تقوی کی برکت سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے تو اس کے دل کی روشنی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ ایسا روشن ہوتا ہے اس کا دل کہ اس قلب کی روشنی کے مقابلے میں سورج کی روشنی کم لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے روشن دل انسانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روشن دل انسانوں کا تذکرہ فرمایا تو ارشاد فرمایا قلوبہم مصابیح الہدی، ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے۔ لیکن یہ چراغ کیسے روشن ہوتے ہیں؟ دہلی میں ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، حضرت خواجہ مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ اس زمانے میں ہندوستان میں یوگیوں کا بھی بڑا زور تھا، بس اتنا فرق ہے کہ اس زمانے کے یوگی سیاسی نہیں ہوتے تھے، اس زمانے کے یوگیوں نے سیاسی بن کر کے پورے ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، وہ اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ اس کا ہندی تلفظ یوگی ہے، اردو تلفظ جوگی ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ توجہ بڑی عجیب نعمت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے ذرا سا رک کر اور قریب کے زمانے کا توجہ کے تعلق سے آپ کو ایک قصہ سنا دوں، لیکن اس کو یاد رکھیے گا، اگر میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب کا جو سفر نامہ ہے لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، پڑھنے کی چیز ہے۔ حضرت نے اس میں اپنا ایک واقعہ لکھا ہے، روس میں تھے اس زمانے میں، حضرت سفر میں تشریف لے گئے تھے، تو اس زمانے میں موبائل فون تو ایجاد ہوا نہیں تھا، اور روس میں نئی نئی ریاستیں آزاد ہوئی تھیں تو کافی پابندیاں تھیں، تو اگر کسی کو فون کرنا ہو تو وہ کیبن ہوتے تھے جہاں جا کر کال بک کی جاتی تھی، پھر جب نمبر آتا تھا تو قابل اعتراض بات تو نہیں۔ کیبن تو آپ حضرات نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ میں بھی دیکھے ہوں گے، کبائن لکھا رہتا تھا، کبائن تلفون، اور وہ الگ الگ کیبن بنے ہوتے تھے، جب نمبر آتا تھا تو اس میں جاتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں ہم گئے، حضرت کو اپنی اہلیہ محترمہ سے بات کرنی تھی، اب نمبر لگایا تو دیر تک انتظار کرنا ہے، تو کسی ساتھی نے کہا کہ حضرت لائن میں ہم لگ جاتے ہیں، آپ یہاں تشریف رکھیں، جب آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو بلا لیں گے، آپ اندر جا کر بات کریں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا تو میں نے سوچا یہاں تو یہ فرق کرنا مشکل ہے کہ کون محترم ہے کون محترمہ ہے، لباس بھی سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، بالوں کی تراش خراش بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کے لیے بہتر یہی ہے کہ آنکھ بند کر کے بیٹھیں ہیں۔ تو حضرت کہتے ہیں میں بیٹھ کر کے آنکھ بند کر کے مراقبہ کرنے لگا۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قلب پر تصرف کر رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا سامنے ایک جوگی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت نے آنکھ کھولی تو اس نے بھی آنکھ کھول دی۔ حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا ہو سکتا ہے وہ بھی اپنا کچھ کر رہا ہو اور مجھے اپنے قلب پر اس کا کچھ اثر محسوس ہوا ہو، وہ قصدن کچھ نہ کر رہا ہو۔ حضرت کہتے ہیں میں نے صرف پھر مراقبہ شروع کیا، جو پھر مراقبہ شروع کیا تو پھر محسوس ہوا کہ وہ تصرف کر رہا ہے، وہ قصدن کر رہا تھا۔ خوب یاد رکھیں اگر آپ نے یہ نعمت حاصل نہیں کی تو آپ اہل باطل کے تصرف سے اپنے قلب کو بچا نہیں سکیں گے، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ آج اداروں میں جھگڑے، مسجدوں میں جھگڑے، علماء میں جھگڑے، نئے نئے مسائل، نئے نئے فتنے، یہ اتفاقی حادثات نہیں ہیں، یہ اہل باطل کے تصرفات کا نتیجہ ہے۔ ان سے بچنے کے لیے ان سے بڑھ کر آپ کو یہ نعمت اپنے بزرگوں کے ذریعے حاصل کرنی ہوگی۔ اللہ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تصرف کر رہا ہے تو میں نے اس کے قلب پر سلبی توجہ ڈالی اور اس کی پوری طاقت چھین لی۔ یہ بھی ایک توجہ ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک شہر میں جانا ہوا، وہاں کے ایک بڑے مشہور عالم صاحب نسبت وہ تشریف لائے ایک مضمون لے کر،
کسی نے لکھا تھا اور اس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارتوں کو استدلال میں پیش کیا تھا جس میں توجہ کا تذکرہ تھا. انہوں نے آ کر اس عاجز سے پوچھا کہ حضرت یہ توجہ کیا ہوتی ہے؟ میرے بڑے تھے، میں نے ان سے کہا کہ حضرت کون سی توجہ کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں؟ عمومی توجہ، خصوصی توجہ، اجتماعی توجہ، انفرادی توجہ، مثبت توجہ، سلبی توجہ، کس توجہ کے بارے میں؟ تو انہوں نے حیرت سے پوچھا توجہ کی اتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں اتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور ہمارے حضرت نے ہم لوگوں کو یہ ساری قسمیں سکھائی ہیں، ان کے طریقے سکھائے. ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کی تفصیلات ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جس میں تمام سلاسل کا تعارف کرایا انہوں نے. اس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا جملہ ہے وَلِلنَّقْشْبَندِيَّةِ تَصَرُّفَاتٌ غَرِيبَةٌ. نقشبندی سلسلے میں عجیب و غریب تصرفات ہوتے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کی پوری طاقت چھین لی. تھوڑی دیر تک تو اس نے بیٹھ کر کے زور لگایا، اور اس کے بعد اس نے حضرت کے خادموں سے جو رفقائے سفر تھے ان سے کہا کہ انہوں نے میری طاقت چھین لی ہے، ان سے کہو واپس کریں. انہوں نے حضرت سے کہا، تو حضرت نے وہ یوگوسلاویہ کا تھا، حضرت نے کہا اس سے کہو وہ شرارت کر رہا تھا، اب خود واپس لے، میں واپس نہیں کروں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے مراقبہ کرنے کے لیے وقت چاہیے، مجھے تنہائی میں وقت چاہیے، جو بھی کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں مراقبے کو. حضرت نے فرمایا ہم لوگ فلاں مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں آ جاؤ، ہم تم کو ایک کمرہ دے دیں گے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا، وہ وہاں آ گیا. 8 گھنٹے کوشش کرتا رہا، 8 گھنٹے. اور 8 گھنٹے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا میں بالکل خالی ہاتھ ہو گیا ہوں. اس شخص نے میری ساری محنت رائگاں کر دی ہے، میری ساری طاقت چھین لی ہے، یہاں کی زبان میں میری ساری تپسیا ختم کر دی ہے. میں اتنی دیر سے محنت کر رہا ہوں 8 گھنٹے سے، لیکن میں واپس نہیں لے پا رہا. تو اس کی بیوی نے کہا تب تو تمہیں چاہیے کہ ان کو اپنا گرو بنا لو. کہاں بس اسی لیے جا رہا ہوں. اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت آپ کا دین کیا ہے، میں بھی چاہتا ہوں وہی دین مجھے مل جائے. کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر اس نے کہا دنیا کے مختلف ملکوں میں میرے شاگرد ہیں، اب میں ان سب کو خط لکھوں گا کہ مجھے ہدایت مل گئی ہے، سچا مذہب اسلام ہے، تم بھی اسے قبول کرو. تو وہ جوگی آیا تھا حضرت خواجہ مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے قلب پر تصرف کرنے کے لیے. حضرت نے بیٹھا کر جو تھوڑی دیر توجہ ڈالی تو معاملہ الٹ ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھا دی. حضرت نے اس کو کلمہ پڑھا. اس زمانے میں اتنا تعصب نہیں تھا جتنا آج. حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد فرمایا اب ذرا میرے دل کو دیکھو. پہلے اس نے کہا تھا نا میں آپ کے دل کو دیکھ رہا ہوں تو بالکل سیاہ نظر آ رہا ہے، تو فرمایا اب ذرا میرے دل کو دیکھو. تو اس نے دیکھا اور کہا حضرت سورج سے زیادہ روشن نظر آ رہا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا پہلے سیاہ کیوں نظر آ رہا تھا، اب اتنا روشن کیوں نظر آ رہا ہے. فرمایا پہلے میرے دل میں تم کو اپنے دل کا عکس نظر آ رہا تھا، تم کو ہدایت نہیں ملی تھی، اس لیے میرے قلب تک تم کو رسائی نصیب نہیں تھی، تم کو اپنا دل نظر آ رہا تھا، اب تم کو میرا دل نظر آیا. مومن کا دل اتنا روشن ہوتا ہے. اسی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور. مومن کا دل اتنا روشن ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے روشنی کے فوارے ہیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء. آگے اللہ نے بتلایا یہ انسانوں کے دلوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہد اللہ لنورہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے اس نور کا راستہ دکھا دیتے ہیں. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ تو لوگوں کو مثالوں کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. اگر تم دیکھنا چاہتے ہو ایسے روشن دل والے کہاں ہوتے ہیں؟ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. تو ان گھروں میں جہاں اللہ نے اپنا نام بلند کرنے کا حکم دے رکھا ہے.
یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، وہاں تم کو اللہ کے کچھ ایسے بندے ملیں گے جو صبح و شام اللہ کی یاد کے لیے خصوصیت سے آتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، ظہر کی نماز کے لیے آتے ہیں، عصر مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے آتے ہیں، فجر کے بعد بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، مغرب عصر کے بعد اور مغرب کے بعد بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ ایسے بندے ہیں لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا کاروبار، ان کے معاملات، ان کا خرید و فروخت ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے ان کو نہیں روکتے۔ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، وہ اس دن سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں جس دن آنکھیں بھی پلٹ جائیں گی، دل بھی پلٹ جائیں گے۔ تو یہ ایک نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، ذاکر، زندہ دل ایمان والے کا قلب کتنا روشن ہوتا ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، جس کو ہدایت نہیں ملی، اس کا دل کتنا تاریک ہوتا ہے اور اس کے اعمال کتنے تاریک ہوتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں کے ذریعے بیان کیا۔ آپ دیکھیں موضوع کیا ہے اور بیان کیا ہو رہا ہے، اور وہ بیان کتنی گہرائی سے ہو رہا ہے، حقیقت میں گہرائی سے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس گہرائی میں لے چلوں گا۔ اللہ نے فرمایا والذین کفروا، پیچھے تو ایمان والوں کا تذکرہ تھا نا، جو کامل الایمان ہے، جن کے پاس حقیقت میں ایمان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی کامل الایمان بنا دے۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان سے محروم ہیں، جن کے زبان پر بھی انکار ہے یا کم از کم جن کے دل میں انکار ہے، اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اللہ کا کہنا تو مانتے نہیں، نبی کے طریقوں پر چلتے نہیں، کوئی زبان سے انکار کرتا ہے، کوئی عمل و کردار سے انکار کرتا ہے، نہیں میرا لائف اسٹائل حضور کی زندگی سے اچھا ہے۔ آدمی زبان سے کہے یا نہ کہے، جس کو حضور کے طریقے نہیں پسند ہے وہ گویا اسی کا دعویٰ کر رہے ہیں نا۔ میرا چہرہ حضور کے چہرے سے اچھا، میرا لباس حضور کے لباس سے اچھا، میرا رہن سہن حضور کے رہن سہن سے اچھا، میرا طرز زندگی، میرا اپنے بچوں کی شادی کرنا، میرا معاملات کرنا حضور نے جیسے شادی کی، حضور نے جیسے معاملات کیا، اچھا، اس لیے کہ ہر انسان اچھے کو اپناتا ہے، برے کو کوئی نہیں اپناتا۔ یہ دل کے اندر چھپا ہوا کفر ہے، قرآن کی زبان میں جس کو نفاق کہتے ہیں۔ اللہ نفاق کی اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر نفاق کی تشخیص کے بعد بھی توبہ نصیب نہ ہو تو اللہ فرماتے ہیں پھر قرآن کے ذریعے ایسے بیماروں کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل پہلے سے بیمار تھے، اللہ نے اللہ کی کتاب سنی، ان کی بیماری اور بڑھ گئی۔ اللہ کرے ہماری بیماری ختم ہو جائے، بڑھے نہیں۔ آج ہم سچی توبہ کر کے اٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے دلوں کے اندر انکار چھپا ہوا ہے، اگر وہ زبان سے انکار نہیں کہتا تو دارالافتاء سے اس کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ لیکن میں معذرت چاہتا ہوں اساتذہ سے، علماء سے، اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں جب فیصلہ کریں گے تو دارالافتاء سے فتویٰ نہیں مانگیں گے، مفتی صاحب سے مشورہ کر کے فیصلہ نہیں کریں گے۔ یہ دارالافتاء دنیا کے لیے ہے، اللہ قیامت کے دن اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور صرف علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ اندر کا چھپا ہوا وہ مرض، اندر کی چھپی ہوئی وہ بیماری، نیتوں کا وہ فساد جو دلوں کے اندر چھپا ہوا تھا اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا، اسے باہر نکال کر دکھائیں گے اللہ۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں کے اندر جو چھپا ہے اس کو باہر نکال کر دکھائیں گے۔ یہ تھی تمہاری بیماری، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ دنیا تمہیں مسلمان سمجھتی تھی، تمہارے دل کے اندر کفر چھپا ہوا تھا۔ اللہ کے یہاں فیصلہ ایمان حقیقی اور کفر حقیقی پر ہوگا۔ دارالافتاء میں فتویٰ ایمان قانونی اور کفر قانونی پر دیا جاتا ہے، لیکن دنیا کا یہی طریقہ ہے، یہی چلے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کفر اور ایمان کی زبان میں گفتگو نہیں فرمائی۔ کہیں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض بیماریوں پر، بعض بدعمالیوں پر، بعض غلطیوں پر ارشاد فرماتے ہیں لیس منا فلان،
بازار میں تشریف لے گئے آپ، ایک صاحب غلہ بیچ رہے ہیں، آپ نے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا، اندر بھیگا ہوا تھا، نکالا، یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا حضور بارش ہوئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا، اس طرح ہم ملا جلا کر کے بیچ لیتے ہیں، سب نکل جاتا ہے، جیسے آلو پیاز بیچنے والے سامنے سجا کر رکھتے ہیں، بڑا بڑا پیچھے دیتا چھوٹا سامنے رکھتے ہیں، فروٹ اچھا اچھا پیچھے دیتے ہیں سڑا ہوا، یہ سب ہوتا ہے نا، اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے؟ لیکن کرنے والا کلمہ پڑھتا ہے، اس کو قانوناً کافر نہیں کہا جا سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قانوناً کافر نہیں کہا، کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جب ہم میں سے نہیں ہے تو قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھے گا؟ بتلا دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کی زبان الگ ہے، آخرت کی زبان الگ ہے، دنیا کا معاملہ الگ ہے، آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ دل کے اندر چھپے ہوئے کفر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اس کا ڈر ہمیں نصیب فرما دے کہ ہر وقت ہم ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، یا جو زبان سے بھی کفر کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اور اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اور کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں۔ اور آدمی اچھے کام اس لیے کرتا ہے کہ وقت پر میرے کام آئیں گے، خاص طور سے جن کو آخرت کا یقین ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں یہ کام میرے کام آئیں گے۔ میں نے اتنی بیواؤں کا انتظام کیا، میں نے اتنی بچیوں کا نکاح کرایا، اور میں نے اتنی مسجدیں بنائیں اور اتنے مدرسے بنوائے، اور اتنا یہ کیا، اتنا یہ کیا، یہ دیکھو میرے پاس سارا ریکارڈ ہے، یہ فوٹو ہیں، اتنے لوگوں کو لائن لگوا کر کے میں نے اتنی کٹ تقسیم کی اور اتنا لباس تقسیم کیا اور اتنے بیماروں کا علاج کرایا، اور اپنی زندگی میں سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے کو تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو نبی کی سنتوں کا پابند بنانے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے یہ اعمال اسی طرح دھوکہ ہیں جیسے کوئی پیاسا دور سے چمکتی ہوئی ریت کو دیکھے اور اسے پانی سمجھے، جب وہاں پہنچے گا تو اسے ریت ملے گی، پانی نہیں ملے گا۔ اسی طرح اس قسم کے اعمال کرنے والا جب مر کر اللہ کے پاس پہنچے گا تو اسے ان اعمال کے نام پر کچھ نہیں ملے گا، سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک ریت کے میدان میں کسی پیاسے کو چمکتی ہوئی ریت نظر آئے اور پیاسا اس کو پانی سمجھے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ، اور جب اس کے بعد پہنچے تو وہاں اسے کچھ نہ ملے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوا پائے۔ یعنی یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ ریت کا میدان مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ جس طرح ایک پیاسا وہاں دوڑ کر جاتا ہے کہ مجھے پانی ملے گا، میری پیاس بجھ جائے گی، یہ اعمال کرنے والا سمجھتا ہے مرنے کے بعد میری مغفرت ہو جائے گی، یہ اعمال میرے کام آ جائیں گے۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل کام نہیں آئے گا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کا کوئی عمل اس کے لیے باقی نہیں ہوگا۔ فوفاہ حسابہ، اللہ اس سے پورا حساب لیں گے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ کا حساب بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ موت تو روزانہ ہم سے قریب ہو رہی ہے نا۔ ایک بزرگ نے ارشاد فرمایا، اذا كانت الانفاس بالعدد وليس لها مدد فما اسرع ما ينفد، جب زندگی کی سانسیں گنی ہوئی ہیں، ہر ایک کی زندگی کی سانسیں گنی ہوئی ہیں اور ان میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر ان کو ختم ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ ادھر سانسوں کا سلسلہ ختم ہوگا اور ادھر اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور حساب ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اس لیے حساب بہت دور نہیں ہے، اللہ بہت جلدی حساب لینے والے۔ ایک یہ مثال دی اللہ تعالیٰ، اللہ کرے ہم سب کے دلوں میں اتر جائے، ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ ساتھ میں یہ بتلایا کہ اس قسم کے لوگوں کے دلوں کی تاریکی کیسی ہوتی ہے، ان کے اعمال کیسے تاریک ہوتے ہیں، اور روشنی اور تاریکی کا تعلق اصل میں قلب سے ہے۔ جس کا قلب تاریک ہوتا ہے اس کے اعمال تاریک ہوتے ہیں، جس کا قلب روشن ہوتا ہے اس کے اعمال روشن ہوتے ہیں، حتیٰ کہ جس کا قلب روشن ہوتا ہے اس کی قبر روشن ہوتی ہے، اور جس کا قلب تاریک ہوتا ہے اس کی قبر تاریک ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بہت تفصیلی روایت ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھے اور آپ نے دعا مانگنی شروع کی نماز سے فارغ ہو کر، اور اتنی لمبی دعا نقل فرمائی ہے حضرت ابن عباس نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیر نہیں چھوڑا جس کو مانگا نہ ہو، اور کوئی شر نہیں چھوڑا جس سے پناہ نہ مانگی ہو۔ پھر حضور نے اللہ سے مانگا اللہم اجعل فی قبری نورا وفی قلبی نورا، اور پھر آگے تفصیل سے آپ نے دعا مانگی نور سے متعلق۔ جو بات سنانی ہے وہ صرف یہ، حضور نے فرمایا اللہ میرے قبر کو روشن کر دیجئے، میرے دل کو روشن کر دیجئے۔ یہ بتلایا روشن دل جائے گا تو قبر روشن ہوگی، دل روشن نہیں ہوگا تو قبر بھی روشن نہیں ہوگی۔ یہی دل کی روشنی ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی۔ میدان محشر میں کوئی سورج نہیں ہوگا، میدان محشر میں کوئی الگ سے روشنی نہیں ہوگی، ہر انسان کی اپنی روشنی ہوگی۔ جیسے اندھیرے ہائی وے پر ہر آدمی کو اپنی گاڑی کی روشنی میں چلنا ہوتا ہے، جس کی اپنی گاڑی میں لائٹ نہ ہو اس کے لیے اندھیرا ہے، اور جس کی اپنی گاڑی میں لائٹ ہے اس کے لیے روشنی ہے۔ بالکل اسی طرح میدان محشر میں ہر انسان کے اپنے دل کی روشنی ہوگی، اور جس کا اپنا دل روشن نہیں ہے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ ان کا اپنا نور نکل کر ان کے آگے آگے چلے گا اور بائیں طرف چلے گا۔ اور جو منافقین ہیں، کون ہیں منافقین؟ جو زبان سے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، اس لیے ان کے دل روشن نہیں ہیں۔ جب ان کے دل روشن نہیں ہیں تو وہ اپنے ایمان والے کامل الایمان رشتہ داروں سے، دوستوں سے، تعلق والوں سے، محلے والوں سے، ایک ہی مسجد میں ساتھ میں نماز پڑھنے والوں سے، پڑھانے والوں سے یوں کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، ایمان والوں سے منافق مرد اور منافق عورتیں پکار کر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہمارا انتظار کر لو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چلیں گے۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تو ان سے کہا جائے گا پیچھے جا کر اپنی روشنی لے کر کے آؤ، یہاں کوئی کسی دوسرے کی روشنی میں نہیں چلے گا۔ وہ سمجھیں گے پیچھے کہیں لائٹیں بٹ رہی ہیں، وہاں سے جا کر کے لے کر کے آئیں۔ کہنے والے کا مقصد یہ ہوگا کہ دنیا میں واپس جاؤ، روشنی لے کر کے آؤ، اور دنیا میں واپسی ممکن نہیں ہے۔ وہاں تو مجرم اللہ سے کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ سب دیکھ لیا، سن لیا، یقین ہو گیا، ایک مرتبہ دنیا میں واپس کر دیجئے، اب ہم اچھے اعمال کریں گے۔ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا نہیں نہیں، یہ تمہاری کہنے کی باتیں ہیں، اب واپسی نہیں ہوگی، تمہیں دنیا میں موقع دیا جا چکا، تم نے اس موقع سے کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک نافرمان کا، ایک کافر کا جس کے دل میں کفر ہو، اللہ نہ کرے کسی کے دل میں کفر ہو، اس کا دل کتنا تاریک ہوتا ہے، اور اس تاریکی کے نتیجے میں اس کے اعمال بھی تاریک ہوتے ہیں۔ تو تذکرہ اعمال کا کیا جا رہا ہے لیکن حقیقت میں دل کی تاریکی بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے پچھلے رکوع میں دل کی روشنی بیان کی گئی ہے، یہاں دل کی تاریکی بیان کی جا رہی ہے۔ دل کی تاریکی بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے منظر کو مثال میں پیش کیا ہے جہاں تاریکی ایسی پائی جاتی ہے کہ ایسی تاریکی دوسری کسی جگہ نہیں پائی جاتی۔ زمین میں ایسی تاریکی دوسری کسی جگہ نہیں پائی جاتی۔ روشنی 7 رنگوں کے مجموعے کا نام ہے، سائنسی کے طلبہ جانتے ہیں۔ اسی لیے جب کبھی بادل سے روشنی چھنتی ہے تو 7 رنگ الگ الگ نظر آتے ہیں۔ یہ 7 رنگ جب پانی میں جاتے ہیں تو پانی میں تحلیل ہوتے ہیں، لیکن سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ مثلا ان میں جو سرخ رنگ ہے لال، یہ صرف 50 میٹر کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر پانی کے اندر صاف ستھرے پانی میں جہاں سورج کی روشنی پڑ رہی ہو، اندر پانی کے اندر روشنی جا رہی ہو، کوئی 50 میٹر اندر چلا جائے اور اس کے بدن میں کوئی زخم ہو جس سے خون بہ رہا ہو تو اس کو خون نہیں نظر آئے گا، ہاتھ نظر آئے گا لیکن ہاتھ کا خون نہیں نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خون کو دیکھنے کے لیے رنگ روشنی کا سرخ رنگ چاہیے، اور وہاں سرخ رنگ کام نہیں کرتا۔ اس کی تفصیلات ہیں، کتنی دور جا کر دوسرا رنگ ختم ہوتا ہے، کتنی دور جا کر تیسرا رنگ ختم ہوتا ہے، لیکن تقریباً 700-800 میٹر کی گہرائی میں جانے کے بعد 7 رنگ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب 7 رنگ ختم ہو جاتے ہیں تو ایسا اندھیرا ہوتا ہے، ایسا اندھیرا ہوتا ہے، وہ اندھیرا آپ کے کمرے میں نہیں ہو سکتا۔
وہ اندھیرا بدلیوں میں بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آسمان پر بادل چھائے ہو اور رات کا وقت ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، اس کے باوجود اتنا اندھیرا نہیں ہو سکتا جتنا اندھیرا 1000 میٹر گہرے سمندر میں ہوتا ہے. دنیا میں سمندر الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. میں آج صرف سمندر سے متعلق ہی قرآن کے معجزات آپ کو سناؤں گا. سمندر الگ الگ ہوتے ہیں. بعض چھچلے سمندر ہوتے ہیں، بعض گہرے سمندر ہوتے ہیں. جو 1000 میٹر سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں ان کو گہرا سمندر کہا جاتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی، چھچلے سمندروں کی مخلوق الگ ہوتی ہے. گہرے سمندر میں اوپر کی مخلوق الگ ہوتی ہے، نیچے کی مخلوق الگ ہوتی ہے. اوپر کی مخلوق نیچے نہیں آ سکتی، نیچے کی مخلوق اوپر نہیں جا سکتی، الگ ہوتی ہے. اور یہ جس طرح سمندر میں اوپر لہر ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، وہ تو ہر ایک کو نظر آتی ہے، بس دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. سمندر کے اندر بھی ایک لہر ہوتی ہے، اور یہ اندر کی لہر اوپر کی لہر کے مخالف سمت میں چلتی ہے. اگر اوپر کی لہر یوں جا رہی ہے تو اندر کی لہر نیچے یوں جائے گی. یہ دریافت بھی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی 200-250 سال پہلے کی دریافت ہے. ایک بہت بڑا ماہر تھا، یورپ کا ایک بڑا محقق تھا، اس نے یہ کرنا شروع کیا کہ بڑے بڑے دھاگوں کے اندر کچھ باندھ کر کے سمندروں کے اندر ڈالا. اس نے دیکھا کہ لہر اگر ادھر چل رہی ہے تو دھاگا ادھر کی طرف کھینچ رہا ہے. تو اسے اس سے اندازہ ہوا، جس قوم کو اللہ چاہتے ہیں علم اور تحقیق میں لگا دیتے ہیں. کسی زمانے میں ہمارے آباء و اجداد تحقیق کیا کرتے تھے، اب اللہ نے دوسروں کو لگایا ہوا ہے. اللہ چاہے وقت بدلے گا. اندر نہیں جا سکتا تھا جب ایسے کیمرے نہیں ایجاد ہوئے تھے، جب ایسے آکسیجن سلنڈر نہیں ہوتے تھے انسانوں کے پاس. لیکن بعد میں جب انسانوں جا کر کے دیکھا تو انہوں نے دیکھ لیا، فوٹو بھی لے لیے کہ ایک لہر اوپر چلتی ہے، ایک لہر نیچے چلتی ہے. یہ چھچلے سمندر میں ہوتا ہے. ہر سمندر میں 2 لہریں ہوتی ہیں. سمندر ہوتے ہیں 1000 میٹر کے بعد ان گہرے سمندروں میں اوپر کے سمندر اور نیچے کے سمندر کے بیچ میں ایک زون ہوتا ہے. اس زون میں ایک اور لہر چلتی ہے جو اوپر کے سمندر کو کرتی ہے. تو گہرے سمندروں میں 3 لہریں ہوتی ہیں. گہرے سمندروں میں 3 موجیں ہوتی ہیں، ایک اوپر کی موج، ایک اندر کی موج، ایک بہت اندر کی موج. یہ جو بہت اندر کی موج ہے، اس موج کے نیچے روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں تک پہنچنے سے پہلے روشنی کے 7 رنگ پانی میں تحلیل ہو چکے ہوتے. ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوتا ہے، آدمی ہاتھ نکالے تو پتہ نہ چلے. اگر ہاتھ نکالے تو وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ بھی نہ سکے. کوئی ہلکا دھب لم ید یراہا، قرآن نہیں کہ چیز چل رہی ہے. اس سے بھی زیادہ گہرے سمندر ہوتے ہیں، اور ان سمندروں کے اندر بھی مخلوقات ہوتی ہیں. اتنے گہرے سمندر کہ وہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو وہاں پہنچا دیا جائے تو اس دباؤ کی وجہ سے انسان کا جسم پھٹ جائے گا. وہ تو اب انسانوں نے بہت مضبوط طاقتور کھول بنا لیے ہیں یا ایسی پنڈبیاں بنا لی ہیں جن کے ذریعے وہ جا سکتا ہے اور وہاں کے جا کے فوٹو لے سکتا ہے. اب جب وہاں کے جا کے فوٹو لیے تو اللہ کی قدرت نظر آئی کہ اتنے گہرے سمندروں میں جہاں روشنی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے چلتے پھرتے جنریٹر بنائے ہوئے ہیں. وہاں ایسی مچھلیاں ہیں جن کے جسم سے روشنی نکلتی ہے. وہاں کے جانوروں کی روشنی کا انتظام کس نے کیا؟ اتنی خوبصورت مچھلیاں ہیں وہاں. اگر آپ چاہیں تو گوگل میں گہرے سمندروں کو سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو وہ تصویریں نظر آ جائیں گی. اس زمانے میں تو سب کچھ گوگل میں موجود ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1000 میٹر کی گہرائی میں جانے کے بعد کیسا اندھیرا ہوتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کافر کے دل میں ایسا اندھیرا ہوتا ہے. اصل یہ بات کہنی ہے، لیکن اس بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندروں کی جو تفصیلات بیان کی ہے،
اس زمانے میں اگر کسی شخص کی پوری زندگی سمندروں میں گزری ہو تب بھی اسے یہ تفصیلات نہیں معلوم ہو سکتی تھیں، اس لیے کہ اتنے گہرائی میں جانا ممکن نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے او کظلمات فی بحر لجی، یا یوں سمجھو ایسی تاریکیاں جو گہرے سمندر میں ہوتی ہیں۔ لجی بہت گہرے سمندر کو کہتے ہیں، یوں نہیں کہا کظلمات فی بحر، تاریکی تو ہر سمندر میں ہوتی ہے اندر، لیکن جس تاریکی کے تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ صرف گہرے سمندر میں ہوتی ہے، اور گہرا سمندر اسے کہتے ہیں جو کم سے کم 1000 میٹر گہرا ہو۔ یغشاہ موج، سمجھے، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ایسا گہرا سمندر جس کے اوپر ایک موج ہے۔ کس کے اوپر؟ سمندر کے اوپر نہیں، گہرے سمندر کے اوپر۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا سمندر کے اوپر موج، گہرے سمندر کے اوپر، یعنی 1000 میٹر سے نیچے کا جو سمندر ہے اس کے اوپر، چھچلے سمندر سے نیچے اور اس کے اوپر موج ہے۔ یہ وہ درمیان کی موج ہے جو دونوں کو الگ الگ کرتی ہے، جس کا علم پچھلی صدی سے پہلے دنیا میں کسی انسان کو نہیں تھا۔ یغشاہ موج، وہ گہرا سمندر جس کے اوپر ایک موج ہے، من فوقہ موج، اور اس کے اوپر ایک اور موج ہے، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہے۔ ظلمات بعضها كبعض، جیسے وہاں روشنی کے بارے میں قرآن نے کہا نور علی نور، نور ہی نور ہے، ایسا لگتا ہے روشنیوں کا فوارہ ہے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، روشنیاں اندھیرے ہیں جو ایک کے اوپر ایک تہ بتہ ہیں، اس لیے کہ جب روشنی پانی میں تحلیل ہونا شروع ہوتی ہے، ایک روشنی تحلیل، ایک رنگ تحلیل ہوتا ہے تو روشنی کی ایک تہ بنتی ہے، پھر دوسرا رنگ تحلیل ہوتا ہے تو دوسری تہ بنتی ہے، اس طرح 7 رنگ تحلیل ہوتے ہیں تو 7 تہیں بنتی ہیں، اس کے نیچے کا اندھیرا۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ہاتھ نکالے تو دیکھ نہ سکے، ہاتھ کا دھبا بھی نہ محسوس ہو۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کو اللہ نور نہ دیں، جس کو اللہ روشنی نہ دیں، اس کو کہیں سے روشنی نہیں مل سکتی۔ تو اصل موضوع انسان کا قلب ہے، اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سمندر کی گہرائیوں کو بیان کر رہے ہیں، اور اتنی تفصیل سے بیان کرنے کے بعد بھی آج دنیا کا، بحریات کا، سمندر کے علوم کا کوئی بڑا سے بڑا ماہر نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی ایک لفظ بھی خلاف حقیقت ہے۔ یہ سب معجزات ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن میرے دوستو سیرت کے جلسے میں آنا اور صرف معجزات کو بیان کرنا اور سننا اور واہ واہ اور سبحان اللہ کہہ کر چلے جانا، اس سے بڑا خسارے کا اور نقصان کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا۔ اگر اب بھی ہم نے اپنی زندگیاں بدلنے کا فیصلہ نہیں کیا تو یہ جلسہ قیامت کے دن ہمارے لیے مصیبت بنے گا، یہ خلاف حجت بنے گا کہ اتنا سمجھنے کے بعد بھی زندگی نہیں بدلی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات ہیں، ہم فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ کیا مطلب کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں؟ حضور اللہ کے رسول ہیں نا، اور رسول کیوں آتے ہیں دنیا میں؟ رسول اس لیے نہیں آتے کہ صرف ان کے نام پر فخر کیا جائے۔ یہی غلطی کی یہودیوں نے اور نصارہ نے، یہی غلطی کی دنیا کی دوسری قوموں نے، اللہ اسی غلطی کی اصلاح کر رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے رسول اس لیے تھوڑی بھیجا ہے کہ صرف ان کا نام لے کر کے فخر کرو، ان کے نام پر نعتیں پڑھو، ان کی منقبت بیان کرو، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اور اس کے بعد کیا خوب بیان ہوا، کیسے نکات بیان کیے گئے۔ اللہ بیان کرنے والے کی بھی حفاظت فرمائے، سننے والوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا رسول آتے ہیں اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ دنیا کا ہر انسان مجبور ہے کہ وہ کسی کی نقل کرے، انسان سب کچھ نقل سے سیکھتا ہے۔ جانوروں کی زبانیں الگ الگ نہیں ہوتی، آپ کے صوبے کی بکریاں جس طرح بولتی ہیں ہمارے یہاں بھی ایسی بولتی ہیں، عرب میں بھی ایسی بولتی ہیں، امریکہ اور افریقہ میں بھی ایسی بولتی ہیں،
لیکن انسانوں کی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں نا، بنگلور والوں کی الگ، میسور والوں کی الگ، تھوڑا بہت لہجے کا فرق ہوتا ہے، کہیں زبان بدل جاتی ہے، کہیں ٹون بدل جاتا ہے، لہجہ بدل جاتا ہے، کرناٹک والوں کی الگ زبان ہے، تمل ناڈو والوں کی الگ زبان ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، یو پی والے بھی اردو بولتے ہیں، بہار والے بھی اردو بولتے ہیں، بنگال میں بھی بہت سارے لوگ اردو بولتے ہیں، حیدرآباد اور کرناٹک والے بھی اردو بولتے ہیں، اور سب کا خیال ہے کہ ہم بہت اچھی اردو بولتے ہیں، اور سب کی اردو الگ الگ ہوتی ہے۔ کیوں الگ الگ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ سے سیکھ کر بولتا ہے، اپنے ماحول سے سیکھ کر بولتا ہے، جو اس کے گھر والوں کا ٹون ہے، جو اس کے گھر والوں کا لہجہ ہے، اسی کو وہ سیکھتا ہے۔ ہر عمل انسان سیکھ کر کرتا ہے۔ ساری زندگی انسان کو کسی آئیڈیل کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وہ نقل کرے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اللہ نے فرمایا ایمان والو تمہارے آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ انسان جس کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، جس کو سب سے باکمال سمجھتا ہے، اس کو آئیڈیل بناتا ہے۔ ایک زبان بازار میں بولی جاتی ہے، ایک زبان عام روزمرہ گھروں میں بولی جاتی ہے، اور ایک زبان تعلیمی اداروں میں بولی جاتی ہے۔ انسان کس زبان کو اپنانا چاہتا ہے؟ انسان پڑھے لکھے لوگوں کی زبان اپنانا چاہتا ہے، علمی زبان اپنانا چاہتا ہے۔ انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو اپناتا ہے، جس شخصیت سے متاثر ہوتا ہے اس کے طریقے کو اپناتا ہے۔ آخر ہماری زندگیاں سنتوں سے خالی کیوں ہیں؟ ہم کس سے متاثر ہیں؟ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ اور خوب یاد رکھو، جس کا جو آئیڈیل ہوگا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ جائے گا۔ جس کا جو آئیڈیل ہوگا وہ اس کے ساتھ جائے گا۔ ہم کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ہمیں ابھی اسی وقت اپنا آئیڈیل بدلنا ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مسلمانوں تمہارے لیے بہترین آئیڈیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہم طے کریں، ہمیں صرف حضور کے نام پر فخر نہیں کرنا، حضور ہمارے آئیڈیل ہیں، حضور ہمارے لیے نمونہ تقلید ہے، نمونہ عمل ہے۔ اپنا ہر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے، ظاہر کو بھی حضور کے ظاہر جیسا بنائیں گے، باطن کو بھی حضور کے باطن جیسا بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تو قیامت کے دن یہ جلسہ انشاءاللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اور اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے تو ابھی یہ حضرت کھڑے ہو کر کے شکریہ ادا کریں گے۔ یہ چاہے شکریہ میں زمین اور آسمان کے جتنے قلابے ملائیں، اگر یہ فیصلہ کر کے ہم نہیں اٹھ سکے کہ آج سے ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے تو قیامت کے دن یہ جلسہ ہمارے لیے مصیبت ہوگا۔ وہاں ہم رشک کریں گے کاش کہ نہ ہوا ہوتا۔ اللہ کرے یہ اجتماع، یہ جلسہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنے، تو پھر دیر کس بات کی؟ ابھی فیصلہ کر لیں، توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ سب کچھ بعد میں، بیچ میں کچھ نہیں جی، نہیں وہ سب جزاک اللہ، بیچ میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو توبہ کر لیتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تو اللہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے سچی پکی توبہ کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں جو پڑھائے جا رہے ہیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ہمارا اصرار نہیں ہے کہ سب سلسلے میں داخل ہو جائیں، آپ کسی اور سلسلے میں داخل ہیں اس میں رہیے، اہل حق کے کسی بھی سلسلے سے آپ جڑے رہیے، کسی بھی شیخ سے آپ وابستہ رہیے، ان سے اپنا تعلق مضبوط رکھیے، اپنے معمولات کی پابندی کیجیے۔ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بار بار اعلان کیا گیا کہ بہت سے مرد اور بہت سے عورتیں یہ خواہش لے کر آئے ہیں، تو وہ ساتھ میں بیعت کی نیت بھی کریں، لیکن توبہ تو سب کریں، سب کی ضرورت ہے، اور سب اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبل جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اب دوبارہ ہم کو نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائے، شیطان کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اپنا سچا بندہ بنائے، عورتوں کو اپنی سچی بندی امتی بنائے، اطاعت گزار اور فرم بردار امتی بنائے۔ جن لوگوں نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت کی نیت کی ہے وہ معمولات غور سنیں، پڑھا کریں۔ ایک تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، دل اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے، اور روزانہ صبح اور شام کم از کم 15-20 منٹ صرف اللہ کی یاد میں کھو جانے کی مشق کیا کریں۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ مراقبہ دل سے اللہ کی یاد میں کھو جانے کا نام ہے، اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، پورا دھیان دل کرائیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔
سبحان ربي العلي الأعلى القهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم ہم آپ کا عادی سکے، یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے دربار میں اٹھ سکے. اللہ آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے. اللہ آپ کے نیک و مقبول بندے اپنی نیکیاں اپنا تقویٰ لے کر آپ کے پاس آتے ہیں. اللہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر حاضر ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو برباد ہو جائے گی. اللہ بربادی سے ہمیں بچا دیتے ہیں. اللہ ہم آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بربادی سے بچانے کے لیے بہت رو رو کر بلند بلند کر دعائیں مانگی ہے. اللہ آپ کو آپ کے حبیب کے ان آنسوؤں کا صدقہ، رات کے بے لمبے سجدوں کا صدقہ، تاریخ میں آپ پر برسنے والے پتھروں اور نکلنے والے خون کا صدقہ، آپ کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا صدقہ اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ آج تو ہم نے توبہ کر لی ہے، اب ہم آپ کے بندے بن کر جئیں گے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار امتی بنیں گے. اللہ ہمیں اس عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ مردوں کو بھی قبول فرما لیجیے، عورتوں کو بھی قبول فرما لیجیے. اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اس دن تو سب کچھ سامنے آ جائے گا. دل کے چھپے ہوئے ارادے بھی آ جائیں گے، دل کے اندر چھپی ہوئی نیتیں بھی باہر آ جائیں گی. اللہ اس دن کی رسوائی سے بڑی کوئی رسوائی نہیں ہے. اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، آخرت کی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ دنیا میں تو آپ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں. لوگ ہمیں اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں. اللہ اگر ہم واقعی اچھے نہ بن سکے اور نیک نہ بن سکے اور قیامت کے دن پردے ہٹ گئے اللہ تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو گئے. اللہ اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ اس دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے. اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ ہم نے دن میں گناہ ہوئے سب معاف فرما دیجیے. اللہ ہم نے دن کے اجالے میں بھی گناہ کیے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کیے، مجمے میں بھی گناہ کیے، تنہائیوں میں بھی گناہ کیے. اللہ اقراری مجرم ہے، کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتے اور ہمارے انکار کر دینے سے فائدہ بھی کیا ہوگا. اللہ معاف فرما دیجیے. پیارے اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. اللہ ہماری ہڈی ہڈی کو نمٹی کرنے کی پیدا فرمائیے. دلوں کی غفلت دور فرما دیجیے. ہمارے اکثر روئے روئے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے. اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے. اللہ ہر دن ہر رات ہر صبح ہر شام ہم اپنی موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. قریب ہوئے ایسے ایسے ہمارے دل میں دنیا کے شوق بڑھتے جا رہے ہیں، دنیا کی تمنائیں بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ ہمیں جنت کی تمنا عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے قلوب کو روشن کر دیجیے، ہماری قبروں کو روشن کر دیجیے. اللہ دنیا میں جب تک زندہ رکھے ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے بچا کر کے زندہ رکھیے. اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام و مشتبہ سے حفاظت فرمائیے. اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. اللہ ہمارے تبلیغ تک سب کو پہنچائیے. اللہ ہمارے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرمائیے. صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے. مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، بوڑھوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. سب کو صحت اور عافیت سے رکھیے. آخری سانس تک ہماری ساری طاقتیں قوتیں سلامت رکھیے. اور اللہ جب آپ کو مقرر کیا ہوا موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے. اللہ کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے. اللہ اس کے انجام سے بچا دیجیے جو چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھتا ہے اور اسے کچھ نظر نہیں آتا. اللہ ہمارے سارے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائیے، کو قبول فرما لیجیے. اللہ اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی سچی محبت نصیب فرمائیے. اللہ ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے. ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما لیجیے. اللہ اس وقت ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے. اللہ اس پورے مجمع پر ایک محبت کی نظر ڈال. اللہ اس پورے مجمع پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، اور اللہ اس مجمع میں تو سارے لوگ شامل ہیں جو پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر کے آن لائن بیان میں شریک ہے یا آئندہ سنیں گے اور ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے. اللہ سب کے دلوں پر محبت کی نظر ڈال دیجیے. اللہ سب کے دلوں کو روشن کر دیجیے. سب کے دلوں کی تاریکیاں دور کر دیجیے. اللہ نسبت کا نور عطا فرما دیجیے، ولایت کا نور عطا فرما دیجیے. اللہ اخیر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرما دیجیے. اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے. اللہ
جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، اللہ غیر واقع عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہے، اپنے فضل و کرم سے سب کو ان دعاؤں میں پورا حصہ نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو سطح تشریف رکھیے، صدر محترم کے ہاتھوں سے حضرت والا تشریف رکھیے، انشاءاللہ شاد خوشی ہوگی۔